اگر قبر میں اللہ کا نام بتانے سے بندہ چھوٹتا تو اللہ کی عزت کی قسم دوسرے سوال کی نوبت نہ آتی. یہ بات کہنا چاہتا ہوں. لگا لو فتویٰ جس نے لگانا ہے. اس دن ملائکہ پوچھیں گے بتا عمر بھر ادب رسالت کی نفی کر کے مجرد توحید کی رٹ لگانے والے، بتا تیرا رب کون ہے. آج پتہ چلتا ہے کہ آج کس نام سے چھوٹتے ہو. آؤ آپ کو بتائیں، قبر میں جو سوال ہوں گے بتائیں ادب رسالت، شان رسالت، عظمت رسالت، عشق رسالت، محبت رسالت اور فلاح رسالت، اس کی نفی کر کے مجرد توحید کی رٹ لگانے والے آج تمہیں بتائے کہ کس نام سے چھوٹتے ہو. پہلا سوال ہے بتا تیرا رب کون ہے. بتا دیا میرا رب اللہ ہے. بتا دیا میرا رب اللہ ہے. تو اگر اللہ کا نام لے سے اللہ کا نام، میں اس لیے کہہ رہا تھا، میں تو جرت سے بات کرتا ہوں بھائی، فتووں سے ڈرتا نہیں، میں فتویٰ پروف آدمی ہوں. بڑے فتوے زندگی گزر گئی، اب تو فتوے لگاتا بھی کوئی نہیں. اللہ کا شکر یہ حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے. اب تو فتوے لگانے والے بھی یہ جرت کرنا چھوڑ گئے. یہ صرف حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے. تو میں تو کبھی نہیں ڈرتا، فتووں کی بارش میں بھی کبھی نہیں ڈرتا. اگر کسی کا فتویٰ لگانے کا جی چاہے 100 لگاتا پھرے، مگر میں جو ایمان رکھتا ہوں وہ کہتا ہوں، وہ یہ اگر قبر میں اللہ کا نام بتانے سے بندہ چھوٹتا تو اللہ کی عزت کی قسم دوسرے سوال کی نوبت نہ آتی. یہ بات کہنا چاہتا ہوں. لگا لو فتویٰ جس نے لگانا ہے. جس کا نام لینے سے چھٹکارا ہو جائے. آپ عدالت میں کھڑے ہیں نا جی، یا کسی جگہ کھڑے ہیں، تو مجھے جی اس کے واسطے چھوڑ دو، جج وہ کہتا نہیں، اس نام پر چھوڑ دو، نہیں، اس نام پہ چھوڑ دو، نہیں، اس پہ چھوڑ دو. لیتے رہتے ہیں نام. اچانک منہ سے ایسا نام نکلتا ہے وہ کہتا اچھا جاؤ، چھوڑ دیا. بھائی جس نام پہ چھوڑنا ہو جب وہ نام آ جائے تو اگلی بات کی کرنے کی حاجت. میری یہ بات سمجھ لیں، جس نام پہ چھوڑنا طے ہو، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پہلے سے طے ہوتا ہے معاملہ. ایک معاملہ بھیجنے والے کا اور آنے والے دونوں فرشتوں کا، ایک معاملہ پہلے سے طے ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے پتا طے ہے؟ بھئی طے ہے تو 1400 سال پہلے بتا دیا. طے ہے تو بتا دیا. کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا، یہ بھی نادانی کی باتیں ہیں. کسی نے سوال کیا کہ دیکھو یہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے پاس لایا جائے گا اور آپ انہیں کہیں گے لاؤ یہ میرے صحابی میرے ساتھی ہیں. تو بعد میں ان سے فرمایا جائے گا حضور کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، تو پھر حضور ان کو چھوڑ دیں گے. یہ حدیث پڑھ کے یہ میں نے کبھی نہیں بتایا، ایک زمانہ ہم بھی مناظرے کرتے تھے. یہ ایک نیا قصہ ہے، کبھی نہیں بتایا. تو کسی نے مجھ سے پوچھا ایک مجلس میں، یہ حدیث پڑھی اور کہا کہ اگر حضور علیہ السلام کو پتہ ہوتا، آقا علیہ السلام کو علم ہوتا، تو انہیں غلطی سے کیوں بلاتے پہلے کہ یہ میرے ساتھی ہیں میرے پاس لاؤ. تو فرشتوں نے کہا جب متوجہ کیا تو چھوڑ دیا، کہا اچھا لے جاؤ ان کو. تو علم ہوتا تو کیوں بلاتے؟ پس ثابت ہوا کہ حضور کو ان کا علم نہیں. اس نے اپنی دلیل دے لی. میں نے کہا برخودار بیٹھ جاؤ. میں نے انہیں کہا کہ تم سے بڑا بھی یا تمہارے جیسا بھی کوئی بے عقل اور غیر دانش مند اور ناسمجھ دنیا میں ہوگا. یہ واقعہ سارا بیان کون کر رہا ہے؟ حضور. اور کب بیان کیا ہے؟ قیامت کے دن اعلان فرمایا یا 1400 سال پہلے؟ 1400 سال. بھئی اس کو وہ لایا جائے گا، میں بلاؤں گا، فرشتے کہیں گے چھوڑ دوں گا. بتا تو خود رہے ہیں ظالم، ابھی کہتے ہو علم نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام، مفکر اسلام. خود بتا رہے ہیں کہ ایسے ہوگا، ابھی کہتے ہو علم ہوتا تو ایسا کیوں کرتے؟ بدبخت. اس لیے کسی نے کیا کہا کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی. تو ایک چیز طے ہے بھئی اس نام پہ چھوڑ دینا ہے، یہ پہلے سے طے
तय है और उसका ऐलान हो चुका है किताबों में। 14 हदीस की किताबें भरी पड़ी, ऐलान हो चुका है, ऊपर से तय है। अब पूछते हैं बताओ तुम्हारा रब कौन है? कहते अल्लाह ताला। अब उसने सारी जिंदगी दर्स दिया था तौहीद का, उसने समझा अल्लाह का नाम ले लिया, अब मैं छूट जाऊंगा। उसने कहा नहीं पुत्रा, अगा दस दीन की है। वो देखता रह गया, तकता रह गया कि अल्लाह का भी नाम बता दिया, फिर भी नहीं छूटा। हाय हाय, फिर भी नहीं छूटा। फिर पूछा बता माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? उसको हौसला हुआ कि शायद सारी जिंदगी दीन का दर्स दिया था, तबलीग की थी दीन की, अब दीन बता दूंगा मेरा दीन इस्लाम है तो शब्द छूट जाऊंगा। बताया मेरा दीन इस्लाम है। उसको ख्याल छोड़ने का नहीं पुत्र आ गया। तीसरा सवाल पूछा तो पता चला कब्र का छूटना ना अल्लाह का नाम बताने से होगा, हाय हाय, ना दीन का नाम बताने से होगा। तो कब्र का छूटना किस नाम पर होगा? अरे जिस नाम पर कब्र का छूटना होना है उसी नाम पे आज आ जा। आला हजरत ने कहा ना कि आज ले, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। तो तीसरा सवाल पूछा जाएगा मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मदिन। अजीब सवाल है, नाम भी बता दिए। अजीब सवाल है, आज तक मैंने ऐसा सवाल नहीं देखा कि जिस हस्ती के बारे में पूछा जा रहा है नाम भी सवाल में बता दें। ये तो पर्चा आउट हो गया, ये तो पर्चा आउट हो गया। जब अपना पूछा नाम नहीं बताया, पर्चा आउट नहीं किया, मुश्किल सवाल किया। हाय हाय। जब दीन का पूछा नाम नहीं बताया तो सवाल दोनों मुश्किल थे। जब महबूब का पूछा तो साथ नाम भी बता दिया कि इतनी भी हम तुम्हें मदद कर देते हैं, अब थोड़ा सा रह गया, अगर बता लो तो छोड़ दो। एहसान भी कर दिया, क्योंकि नबी जो एहसान और रहमत वाला है, महबूब ने जो उम्र भर एहसान किया है, बता दिया बता। और दूसरा नुक्ता, अपना पूछा तो सिर्फ कहा बता तेरा रब कौन है। ये नहीं पूछा कि तू किसको रब माना करता था, यूं नहीं पूछा। फर्क समझें सवाल की तश्कील का। तू किसे रब माना करता, जिंदगी के हवाले से नहीं पूछा कि बता जब मस्जिद में खतीब था तो तब क्या कहता था, ये नहीं पूछा। तेरा रब कौन है बता दे, तेरा दीन क्या है बता दे। जब हुजूर की बारी आई तो ये नहीं पूछा कि अब जानते हो या नहीं। हाय हाय, अब तो नाम बता रहे हैं, अब तो नाम खुद बता रहे हैं। तो ये क्या पूछना? पूछना तो ये है कि मरने से पहले जब तुम खतीब आजम थे, मरने से पहले जब तुम मुबल्लिग आजम थे, जब तबलीग करते, जब तकरीर करते थे, जब जिहाद करते थे, जब खिताब करते थे, जब किताबें लिखते थे, जब वाज करते थे, जुमे का दर्स देते थे, दर्स कुरान देते थे और हर तरफ तबलीग का शोर व गुगा मचा रखा था, उस वक्त की बात बताओ। मा कुन्त तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मदिन, मुज़ारे पर जब काना यकूनो लगाते हैं तो माजी इस्तिमरारी बन जाता है। बता उस वक्त जब दुनिया में मिंबर पर बैठता था तो तब मेरे मुस्तफा की शान में क्या कहता था, ये सवाल होगा। जब फतवे लगाने का दौर था तो मेरे मुस्तफा की जब बात आती थी तो इनका जिक्र कैसे करता था, इनकी शान कैसे बयान करता था, ये बता। जब मोहम्मद का नाम आता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तेरा चेहरा खिल उठता था, हाय हाय, या उसके ऊपर कब्ज हो जाती थी। तेरा दिल फरहा होता था या पेचा होता था। तेरी रूह पे फरहत और खुशी मचल जाती थी नए यार का नाम सुनकर, या पेचोताब और मरोड़ खाता था। क्या तू हुजूर की बराबरी की बात करता था या बराबरी की बात करता था?
یا عظمت کی بات کرتا تھا یا لا علمی کی بات کرتا تھا؟ کیا دنیا کو یہ بتاتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کو ہر شے کا علم ہے، یا یوں بتاتا تھا کہ نہیں اس شے کا بھی علم نہ تھا، اس کا بھی علم نہ تھا، اس کا بھی علم نہ تھا؟ کمزوریاں نکالتا تھا یا عظمتیں بتاتا تھا؟ یہ بتاتا تھا کہ میرے مصطفیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، یا یہ کہتا تھا نہیں یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے؟ بتا ما کنت تقول کیا کہتا تھا؟ اپنی تقریر پھر سنا۔ ما کنت تقول، ما کنت، یہ میرے اپنے ترجمے ہیں، مگر خدا کا شکر ہے روئے زمین کا کوئی نفس رد نہیں کر سکتا۔ اپنی تقریر پھر سنا اور اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہمیں بھی پڑھ کے سنا، اپنے واز تبلیغیں ہمیں نہیں سنا۔ کیا کہتا تھا؟ موضوع ایک ہے۔ باری تعالیٰ میں نے بڑی تبلیغ کی، لوگوں کو حج پہ بھیجا، زکوٰۃ پہ آمادہ کیا، داڑیاں رکھوا دی، نمازی بنا دیا، صدقہ خیرات پہ آمادہ کر دیا، سنت کروا دی، سب کچھ کروا دیا۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے اور رکھو ان چیزوں کو اپنے کو، پہلے تیار دی گل دس۔ اگر تو عقیدہ عظمت و محبت و ادب مصطفیٰ کا بیان کرتا تھا تو ہر شے قبول ہے، اور اگر یہاں ڈنڈی مارتا تھا، یہاں ظلم کرتا تھا، بے ادبی گستاخی کرتا تھا، جرأت اور جسارت کرتا تھا، تو پھر چھٹی۔ تو گویا بچنا چھوٹنا، بچنا چھوٹنا محمد کے نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کی کملی کی قسم، حضور کی کملی کی قسم۔